پاکستان میں پی ٹی آئی حکومت کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے معزولی اور اپوزیشن اتحاد پر مشتمل نئی حکومت کی تشکیل پانے پر مسلم لیگ نون امریکہ نے یوم تشکر منایا۔ لیگی عہدیداران کا کہنا تھا کہ اب پاکستان کی ترقی کا دور ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون امریکہ کے زیر اہتمام نیو یارک کے علاقے کوئنز کے مقامی ریسٹورنٹ میں منعقدہ یوم تشکر کی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور ہدیہ نعت پیش کی گئی۔ تم کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو اب سامنے آ جانا۔ تقریب کے میزبان اور مسلم لیگ نون امریکہ کے سینئر رہنما چودھری تنویر دانش ملک اور کرنل ریٹائرڈ مقبول ملک نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور نئی حکومت کے قیام پر مبارکباد پیش کی۔ ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تبدیلی کے نام پر عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے مل کر جس طرح ایک نااہل حکومت کو گھر بھیجا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم اوورسیز کو بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور زرداری صاحب نے، فضل الرحمان صاحب نے اور باقی دوسری جماعتوں نے مل کر پاکستان کے آئین کی پاسداری رکھی اور الحمدللہ پاکستان کو اس نقصان سے بچایا جو یہ نااہل انسان عمران نیازی کر رہا تھا۔ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے ہم پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ سارا کچھ ایک آرگنائزڈ وے میں ہو اور ایک پرچم کے نیچے ہو۔ محترم آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنی کوششوں سے اس جعلی تبدیلی حکومت کو رخصت کیا، اور اس کے ساتھ ہی میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یوم تشکر کی تقریب سے نون لیگ امریکہ کے صدر روہیل ڈار، جنرل سیکریٹری رانا سعید اور پیپلز پارٹی کی رہنما سیمی اسد نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی حکومت کا قیام صرف ہماری کامیابی نہیں بلکہ ہماری آزمائش بھی ہے۔ قوم جس طرح تقسیم ہے ایسے پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ بڑی آزمائش کا دن ہے اور یہ موقع ہے، اور اس میں صرف مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی یا دیگر اتحادی جماعتوں کی آزمائش نہیں ہے بلکہ پاکستان کی قوم کی ایز اے نیشن بھی آزمائش کا یہ موقع ہے کہ اس ملک میں تقریباً 3.5-4 سال سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس میں نہ صرف بین الاقوامی طور پہ پاکستان کو تنہا کیا گیا ہے بلکہ پاکستان کی معیشت کو زمین سے لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں ایک انٹالرنس کا کلچر جو ہے اس کو فروغ دیا گیا۔ پاکستان کی قوم آج اتنی تقسیم ہے، اس سے پہلے کبھی اتنی تقسیم نہیں تھی۔ الفاظ تو بہت ہیں، گلے بھی بہت ہیں، شکوے بھی بہت ہیں، لیکن اپنی زبان میں گندی نہیں کرنا چاہتا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے کیے کا اجر دے گا، جنہوں نے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا، جنہوں نے ملک کے ساتھ وفاداری کی۔ عمران Khan is infusing hatred, polarization and disharmony in the society. He is building up a combative narrative, provoking sentiments for people. He is targeting innocent people, poor people, telling them that America is not in the favor of Pakistan. اس موقع پر نون لیگ نیو یارک کے صدر احمد جان، ملک خرم اور راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے جو ہر طرف نفرت کی آگ پھیلائی اس سے ملک و قوم کا بہت نقصان ہوا، لیکن اب قوم نے انہیں مسترد کر دیا ہے اور پاکستان کی ترقی کا دور پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے
नियर फ्यूचर में हमारे कायद भी इंशाल्लाह हमारे मुल्क में होंगे और हमारा मुल्क इंशाल्लाह जैसे पहले आप सुनते थे कि यूनिवर्सिटियां बन गई, रोड बनने शुरू हो गए, अब डैम के लिए भी मियां साहब ने कहा कि शॉर्टर टाइम में उसको कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मिलके हमारे मुल्क तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तरक्की की तरफ गामजन होगा। रियाजी साहब के रवैये की वजह से मिडिल ईस्ट से 17.5 लाख पाकिस्तानियों को निकाला गया है। 17.5 लाख पाकिस्तानी पिछले 3.5 साल से मिडिल ईस्ट से निकाला गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये ऐसी तरबियत नहीं कि हम बुजुर्गों को मारें, और पाकिस्तान में हर कारकुन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सुहेल शौकत भट्ट है, और उसने कभी मेरा नहीं ख्याल कि आज तक जिंदगी में किसी को थप्पड़ मारे होंगे, हमेशा उसके ऊपर 302 के पर्चा हुआ है। तो सुहेल शौकत भट्ट एक बब्बर शेर का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, अपने तशरीफ लाने का, और अल्लाह आप सबका हामी नासर हो और इस मुल्क को अल्लाह अपने अमान में रखे, आमीन। यौम तशक्कुर की तकरीब के शुरका का कहना था कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना किरदार पहले से और ज़्यादा बेहतर तौर पर अदा करेंगे।